کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا، ہر کسی کی مشکل کو آسان کرنے والا، ہر بیمار کو شفا عطا کرنے والا، ہر کسی کی حاجت کو پورا کرنے والا، اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج جمعہ کے بابرکت دن میں بر وقت اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سننے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک میں کچھ میں ناموں کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو نام کس ٹائپ کے رکھنے چاہیے، اور میں نے عرض کیا کہ نام رکھنے کے بھی آداب ہیں، نام کو بلانے کے بھی آداب ہیں۔ ہمارے ہاں نا بڑا ایک غلط رواج ہے نام بگاڑنے کا، کہ ہم اچھے بھلے خوبصورت نام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے یہ بات بھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی غلام کو بلاتے تو بڑے خوبصورت انداز میں بلایا اور اس کے خوبصورت نام کے ساتھ بلایا کرتے۔ آپ کسی کا اچھے انداز میں نام پکاریں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اچھے بھلے شخص کا نام بگاڑ دیں تو ڈی گریڈ ہوگا، دل آزاری ہوگی، اس احساس کم تری پیدا ہوگا، اور ایک عام سادہ سا بندہ، غریب سا بندہ ہوگا، لیکن آپ حسن اسلوب سے اس کو بلائیں، اچھے نام سے پکاریں تو اس کا بھی حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کی بھی ہمت بڑھتی ہے کہ میرے بھی معاشرے میں کوئی عزت ہے، میں بھی معاشرے میں جانا جاتا ہوں، میری بھی قدر ہے۔ تو یہ صفت مبارکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدرجہ اتم پائی جاتی تھی کہ اپنے کسی عامی غلام کو بھی بلانا ہوتا تو بڑے احسن انداز میں بلایا کرتے۔ تو ہمارے دین میں نام بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب بھی نام رکھیں کوشش کریں خوبصورت نام رکھا جائے، اور جو بلانے میں آسان ہو اور سننے میں خوبصورت ہو، اس طرح کا نام رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام رکھے، ایک کا نام آپ نے حسن رکھا، ایک کا نام حسین رکھا۔ اب حسن اور حسین کا معنی کیا ہے؟ حسن کا معنی بھی خوبصورت ہے، حسین کا معنی بھی خوبصورت ہے۔ تو یہ نام اپنے نواسوں کے رکھے، اپنے بیٹے کا نام رکھا، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام ابراہیم۔ ابراہیم کیوں رکھا؟ اللہ کے نبی ابراہیم کی نسبت سے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے ناموں پر رکھو، تو اپنے لخت جگر کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی کا ایسا نام سنتے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہے یا پھر اس کا معنی غلط ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نام کو تبدیل فرما دیا کریں۔ ایسا نام رکھنا جس میں تکبر پایا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسا نام کہ جس کا معنی ہی کوئی نہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اور ایسا نام کہ جس کا معنی غلط ہے، وہ بھی رکھنا درست نہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئیں تو آپ نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے عرض کی میرا نام برہ ہے۔ برہ کا معنی بہت زیادہ نیکوکار،
اب اس میں بڑائی پائی جا رہی ہے، تکبر پایا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام تبدیل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو برا نہیں ہے، تو جویریہ ہے، جویریہ نام رکھا۔ اور جیسے کہ پچھلے جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ غلط نام بھی ہمارے معاشرے میں مروج ہو چکے ہیں کہ جو بالکل مہمل ہیں، جن کا معنی کوئی نہیں۔ جیسے لڑکیوں کا نام ہم رکھ دیتے ہیں صوبیہ، اب صوبیہ کوئی لفظ نہیں، یہ اصل لفظ کیا ہے؟ اصل لفظ صویبہ ہے، صویبہ، لیکن صوبیہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، لوگ رکھ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ تو یہ مہمل نام ہے، بے معنی۔ اسی طرح ایک نام ہمارے معاشرے میں سنا جاتا ہے شرجیل، شرجیل۔ اب شرجیل بھی مہمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں۔ اس میں اصل کیا ہے؟ اصل ہے شرحبیل۔ شرحبیل اصل نام ہے، اس کو بگاڑ کر ہم نے شرجیل بنا دیا۔ یہ بھی معاشرے میں چل رہا ہے، جس کا معنی کوئی نہیں ہے، مقصد ہی کوئی نہیں۔ تو ہم بلا سوچے سمجھے نام رکھتے ہیں، اور اس کا معنی دیکھے بغیر، اس کی نسبت دیکھے بغیر، صرف بولنے میں خوبصورت ہونا چاہیے۔ نہیں، صرف بولنے میں خوبصورت نہیں، ایسا نام دیکھیں کہ جو بولنے میں بھی خوبصورت ہو، جس کا معنی بھی خوبصورت ہو۔ اس طرح کا نام اپنے اولاد کے رکھیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب نام پکارتے ہیں تب بھی ہم ایک دو لفظ اس میں سے کم کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ عبد الخالق نام ہوتا ہے، اس کو ہم خالق کہہ دیتے ہیں، عبد الغفور کو غفور کہہ دیتے ہیں، عبد القدیر کو قدیر کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو اضافت تھی، اس اضافت کو ہم ختم کر دیتے ہیں، لیکن اس اضافت کے بغیر نام کو پکارنا علماء فرماتے ہیں گناہ ہے۔ اللہ کے صفاتی نام کی طرف جو عبد کی اضافت ہے، نام پکارتے ہوئے اس کو ساتھ شامل رکھنا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ہم غفور کہتے ہیں۔ غفور کا معنی کیا ہے؟ غفور کا معنی ہے بخشنے والا۔ تو کیا بندے کی یہ صفت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ صفت اس لفظ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ غفور بولنا ہے تو اللہ کی ذات کے وہی بول سکتے ہیں، کسی دوسرے کو نہیں۔ کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں جن کو ہم قدیر کہتے ہیں۔ قدیر کا معنی ہے ہر چیز اور ہر کام پہ قادر، قدرت رکھنے والا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن ہم نے بندے کو قدیر کہہ دیا۔ رزاق، رزاق کا معنی کیا ہے؟ رزاق کا معنی ہے بہت زیادہ رزق دینے والا۔ ہم نے کیا کیا؟ عبد الرزاق کو رزاق بنا دیا۔ قیوم بولتے ہیں، قیوم کا معنی کیا ہے؟ قیوم کا معنی ہے قائم کرنے والا، یا پھر ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے کل کائنات کو قائم کیا ہوا ہے۔ یا کوئی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے تو وہ بھی صرف اللہ ہی کی ذات، کسی دوسرے کو دوام حاصل نہیں۔ باقی ہر کوئی حادث ہے، دائمی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو ہم نے عبد القیوم کو قیوم بنا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا گنجائش ہے ان لفظوں کی؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی عبد الجبار، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے دست حق پرست پر
بیعت کی، اسلام قبول کیا، آپ کی غلامی میں آ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کی میرا نام جبار ہے۔ جبار کا معنی زبردست، قوت والا، طاقت والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میری غلامی میں آ چکا ہے، اب تو میرے دین میں آ گیا ہے، اب تو میری شریعت میں آ گیا ہے، اب تو جبار نہیں ہے بلکہ آج سے تو عبد الجبار ہے۔ کیوں کہ جبار صرف اللہ کی ذات ہے، تو عبد الجبار ہے، اس زبردست قوت اور طاقت والے کا بندہ۔ تبدیل فرما دیا، لفظ عبد لگا دیا ساتھ، جس کو آج ہم ہٹا دیتے ہیں۔ درس دیا قیامت تک کے لوگوں کو کہ بھئی جب لفظ عبد کی نسبت اللہ کی کسی صفت کی طرف ہو تو پھر لفظ عبد کے بغیر کسی کا نام پکارنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ دو صحابی حاضر خدمت ہوئے، آقا اور غلام۔ حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے پوچھا، آقا سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی کہ میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ اب عزیٰ مشرکین بت کو کہتے تھے، ان کے ایک بت کا نام عزیٰ تھا۔ عبد العزیٰ کا معنی ہوا عزیٰ کا بندہ، یعنی بت کا بندہ، بت کی عبادت کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو میرے دین میں آ چکا ہے، اور میرے دین کے اندر بتوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج سے تو عبد العزیٰ نہیں ہے بلکہ آج سے تو عبد الرحمن ہے۔ آج سے تو عزیٰ کا بندہ نہیں، آج سے تو رحمان کا بندہ ہے۔ نام تبدیل فرما دیا۔ تو جو نام بے معنی ہو یا جس کا معنی غلط ہو، اس نام کو تبدیل کرنا لازم و ضروری ہے۔ فرمایا عبد العزیٰ نہیں ہے تو عبد الرحمن ہے۔ پھر غلام کا نام پوچھا کہ یہ جو تیرا غلام ہے اس کا نام کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام قیوم ہے۔ میں نے پہلے معنی عرض کر دیا، ہمیشہ قائم رہنے والا یا کائنات کو قائم کرنے والا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافت بیان فرمائی۔ آقا فرماتے ہیں قیوم نہیں، کیوں کوئی بندہ قیوم نہیں ہو سکتا؟ تو یا رسول اللہ پھر کیا کہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس کو عبد القیوم کہا کرو، عبد القیوم کہا کرو۔ تو نام تبدیل فرمایا، اضافت لگائی ساتھ لفظ عبد کی۔ تو اللہ کی جتنے بھی صفاتی نام ہیں، اگر ان کی نسبت سے کوئی نام رکھنا ہے تو لفظ عبد کے ساتھ رکھنا ہے۔ لفظ عبد کے ساتھ رکھنا بھی ضروری ہے اور لفظ عبد کے ساتھ پکارنا بھی ضروری ہے۔ تو اس چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں غفلت و سستی چھوڑنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ صرف اپنی زبان کی وجہ سے۔ زبان کا غلط استعمال کیا تھا، بے دریغ استعمال کیا تھا، بے سوچے سمجھے زبان سے لفظ نکالے تھے۔ فرمایا یہ زبان جہنم میں پہنچا دے گی۔ تو یہ کسی کا نام کا پکارنا یہ بھی زبان کا ہی کام ہے۔ تو اگر یہ زبان بندے کو خالق کے مقام پر بٹھا دے گی تو یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس زبان نے بولنا تھا عبد القدوس، لیکن ہم نے زبان کو حکم دیا عبد القدوس نہیں تو نے بلانا، تو نے صرف قدوس بلانا ہے۔ تو زبان کا غلط استعمال کیا جو کہ جہنم کے گڑھوں میں گرانے کا باعث بنے۔ اس لیے اس زبان کا اچھا استعمال کریں۔ ایک جملہ زیادہ بولیں، ایک جملہ زیادہ بول لیں، خالق کو عبد الخالق کہہ لیں۔ ایک جملہ زیادہ بولیں گے بندہ بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا۔
بندہ بھی راضی ہو جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا۔ تو اپنی زبان میں، الفاظ میں حسن پیدا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی احتیاط بیان فرمائی ہے نام رکھنے میں، نام بلانے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایسا نام تلاش کرتے ہیں جب بچے کا نام رکھنا ہو کہ جو معاشرے میں کم ہی ملتا ہو، منفرد ہو، بے مثال ہو، یا پھر کسی عظیم شخصیت کے نام پر نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بزرگوں کے پاس چلے گئے، ہم نے کہا جناب بتائیں کہ کون سا نام ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے، اور کون سا نام ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، شہرت یافتہ ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ بھئی اگر منفرد نام تلاش کرنا ہے، بے مثل نام تلاش کرنا ہے اور بے نظیر نام رکھنا ہے تو پھر اپنے آقا کے نام پر محمد نام رکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، یہ سب سے عظیم نام ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس نام سے بڑی محبت کی، بڑی محبت کی ہے۔ تاریخ میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ آپ کو ملے گا تو وہ نام محمد ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1400 سالوں میں جو نام سب سے زیادہ رکھا گیا وہ حضور کے نام پر نام محمد رکھا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ ہے بڑے مشہور، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث بھی ہوئے، مفسر بھی ہوئے، مؤرخ بھی ہیں، اور بہت بڑے صوفی بھی ہیں، تارک دنیا ہیں، زاہد دنیا ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھ کر لوگ ولی بنتے ہیں، اتنی عظیم شخصیت۔ تو اتنی عظیم شخصیت کا نام آپ جانتے ہیں؟ ان کا نام تھا محمد، محمد نام ہے۔ ان کے باپ کا نام جانتے ہیں؟ باپ کا نام پھر محمد ہے۔ ان کے دادا کا نام پھر محمد ہے۔ 3 پیڑھیاں، 3 نسبتیں، 3 نسلیں، بیٹے کا نام محمد، باپ کا نام محمد، دادا کا نام بھی محمد۔ اس طرح ہمارے بزرگوں نے اس نام سے محبت اور اس نام سے برکتیں حاصل کی۔ بڑی مشہور ہیں ہمارے دین کے اندر 6 کتابیں حدیث کی، جن کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، صحیح ترین حدیث کی 6 کتابیں، ہر کوئی ان کو مانتا ہے۔ اب ان کے جو مرتبین ہیں، مصنفین ہیں، ان کے نام جانتے ہیں؟ ان کے 6 ناموں میں سے 3 مصنفین کا نام محمد ہے۔ محمد بن عیسیٰ، محمد بن اسماعیل بخاری، محمد بن یزید ابن ماجہ۔ تو 6 میں سے 3 کا نام محمد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ میں جو نام سب سے زیادہ ملتا ہے وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس امت نے اس نام سے بڑی محبت کی، اور کیوں نہ کریں کہ ہمارے نبی کا نام ہے، اور کیوں نہ کریں کہ اس نام کو اللہ نے باعث رحمت بھی بنایا ہے، باعث برکت بھی بنایا ہے، اور باعث شفا بھی بنایا ہے۔ اپنے حبیب کو ایسا نام عطا فرمایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بعض دفعہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، لوگوں کی باتیں سنا کرتا تھا، تو بات چلتے چلتے بعض دفعہ لوگوں کی تنگ دستی اور لوگوں کے رزق کی وسعت کی بات بھی کھل جاتی، وہ بھی شروع ہو جاتی۔ لوگ کہتے فلاں بندہ بڑا تنگ دست ہے، فلاں بندہ بڑا وسیع رزق رکھنے والا ہے، بڑا صاحب وسعت ہے، اس کا رزق بڑا کشادہ ہے۔ یہ باتیں بھی چلنے لگتی۔ پھر کوئی بندہ کہہ کر بولتا، کہتا کہ بھائی فلاں گھر کو دیکھو اللہ نے کتنا رزق عطا کیا ہے، فلاں گھر کو دیکھو اللہ نے کتنا رزق عطا کیا ہے،
فلاں گھر کو دیکھو اللہ نے کتنا رزق عطا کیا ہے۔ پھر سوال کرنے والا سوال کرتا یار اس کی وجہ کیا ہے جو اللہ نے ان کو اتنی رزق کی کشادگی عطا فرمائی ہے؟ تو پھر جواب دینے والا کہتا وجہ یہ ہے کہ فلاں گھر میں بھی محمد ہے، فلاں گھر میں بھی محمد ہے، فلاں گھر میں بھی محمد ہے۔ یہ اہل مکہ کا نظریہ تھا کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا بچہ ہوگا اللہ اس کو بڑی برکتیں عطا فرمائے، اللہ بڑی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اہل مکہ کا یہ نظریہ تھا۔ امام مالک بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں لوگ یہ سوچ رکھتے تھے، اور ہم نے کہا جناب یہ سوچ کیوں ہے اہل مکہ کی؟ کیا اپنا نظریہ ہے یا پیچھے سے بات چلتی آ رہی ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں اپنا نظریہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے نام کی عظمتیں اور برکتیں خود بیان فرمائی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہو اور وہ گھر والے اس بچے کا نام میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محمد رکھے، میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس بچے کا نام محمد رکھے، یا رسول اللہ اجر کیا ملے گا اور فائدہ کیا ہوگا؟ حبیب خدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گھر کو، اس بچے کو، گھر والوں کو قیامت تک برکتیں عطا فرمائے گا، قیامت تک اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہم علماء کے پاس چلے گئے، آقا نے فرمایا قیامت تک برکتیں دے گا۔ حالانکہ سب سے بہتر تو حضور ہی جانتے ہیں کہ زندگی یا تو 50 سال ہوتی ہے یا 60 سال ہوتی ہے یا 70 سال یا 100 سال زندگی ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا قیامت تک اللہ برکت دے گا۔ فرمانا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی حیات جب تک رہے گی اللہ برکتیں عطا کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، اس میں نقطہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ جب کسی گھر میں میرا نام رکھا جائے گا اللہ اس بچے کو بھی برکت دے گا، گھر والوں کو بھی برکت دے گا، اور قیامت تک اس بچے کی نسل سے جتنی نسلیں ہوں گی اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ قیامت تک جتنی نسلیں ہوں گی اللہ اس نام کی برکت تمام نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ اللہ اس گھر والوں کو قیامت تک برکت دے گا جو میرے نام سے برکت لینے کے لیے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نام کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بڑی شان عطا کی ہے۔ اس نام کو اللہ نے باعث رحمت بھی بنایا ہے، باعث برکت بھی بنایا ہے، اور باعث شفا بھی بنایا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام کی ایک اور برکت عرض کروں، اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی، اس سے بھی بڑی بات بیان فرمائی۔ کنز العمال کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر بیٹا پیدا ہو اور گھر والے میری محبت کی وجہ سے، اس لفظ پر غور کیجئے گا، صرف نبی اور رسول سمجھ کر نہیں، فرمایا میری محبت کی وجہ سے اس بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں، یا پھر میری محبت کی وجہ سے اس کا نام احمد رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام میرے نام پر رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ اجر کیا ہے، یا رسول اللہ انعام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس باپ نے میرے نام پر بیٹے کا نام رکھا ہے اللہ اس باپ اور بیٹے دونوں کو جنت عطا فرمائے گا، باپ اور بیٹا دونوں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میری محبت کی وجہ سے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ شان اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو عطا فرمائی، یہ عظمتیں اور کرامتیں اپنے حبیب کے نام کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ محتشم سامعین، علماء تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی بڑی برکات بیان کرتے ہیں اور بڑی عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو ذاتی نام ہیں، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے، یہ دو ذاتی نام ہیں، باقی صفاتی نام۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اپنے رب کی تسبیح کرنے والا، سب سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والا۔ اور محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے وہ ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی
سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو سب سے بڑھ کر رب کی تسبیح، تحلیل اور تکبیر بیان کرے اسے احمد کہتے ہیں۔ علماء نے معنی لکھتے ہوئے کہا احمد الحامدین، احمد کا معنی ہے سب تعریف کرنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کی تعریف کرنے والا، سب تسبیح کرنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کی تسبیح کرنے والا، سب تحمید پڑھنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کی تحمید پڑھنے والا، سب تکبیر کہنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کے نام کی تکبیر کہنے والا، اس کو احمد کہتے ہیں۔ گویا کہ علماء فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو کل کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا، کل کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا فرمایا، پھر اللہ نے آسمانوں کو بھی بنایا، اللہ نے زمینوں کو بھی بنایا، پھر اللہ کی حمد آسمانوں نے بھی کی ہے، اللہ کی حمد زمینوں نے بھی کی ہے، اللہ کی حمد تمام نبیوں اور رسولوں نے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام احمد عطا فرما کر اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ لوگوں فرشتوں نے بھی میری حمد کی ہے، لیکن اگر میری حمد سب سے بڑھ کر کی ہے تو میرے محمد نے کی ہے، میرے احمد نے کی ہے۔ لوگوں نبی اور رسولوں نے بھی میری حمد کی ہے، لیکن اگر کائنات میں سب سے بڑھ